نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ السلام علیکم ناظرین، دس از ڈاکٹر حافظ محمد عثمان رانا اور میں آپ سے مخاطب ہوں برمنگھم سے۔ آج 14 اگست ہے، پاکستان کو بنے 79 سال ہو گئے، لیکن آج کے ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان 79 سالوں میں کیا حاصل کیا، کیا کھویا اور کیا ہم واقعی صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ 1947 میں پاکستان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھے، انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر تھی، لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری درپیش تھی اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ملک سروائیو نہیں کر پائے گا۔ لیکن پاکستان نے نہ صرف سروائیول کیا بلکہ دنیا کی ایک اہم ریاست بن کر دکھایا۔ ہم نے انسٹیٹیوشنز بنائے، روڈز، ڈیمز، انڈسٹریز، پورٹس اور دنیا کا بڑا اریگیشن سسٹم قائم کیا۔ ایگریکلچر سے اسپورٹس، ٹیکسٹائل، سرجیکل انسٹرومنٹس، گڈس، ٹیلی کام، بینکنگ اور اب آئی ٹی ایکسپورٹس تک ایک طویل جرنی طے کی۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے اکیڈیمکس، انجینئرز، انٹرپرینورز اور فری لانسرز پوری دنیا میں اپنی کیپیبلٹی ثابت کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سالانہ 41.6 بلین ڈالرز بھیج رہے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً 4.6 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور گھروں، کھیتوں اور فیکٹریز کی چھتوں پر 7,000 میگا واٹ سے زیادہ نیٹ میٹر سولر کیپیسٹی آ چکی ہے۔ تو جی ہاں، پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن اب انکمفرٹیبل پارٹ سنیں۔ 1960 میں پاکستان کو ایشیا کی ایمرجنگ اکنامک پاور سمجھا جاتا تھا۔ ساؤتھ کوریا سمیت کئی ممالک ہمارے ڈیولپمنٹ ماڈل کا مطالعہ کرتے تھے۔ آج ساؤتھ کوریا ٹیکنالوجی اور گلوبل برانڈز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چین دنیا کی فیکٹری بن چکا ہے۔ ویتنام گلوبل سپلائی چینز کا حصہ ہے اور بنگلہ دیش گارمنٹس ایکسپورٹ میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کیسے آگے نکلے، سوال یہ ہے کہ ہم بار بار اچھا سٹارٹ لے کر رک کیوں گئے۔ ہماری اکنامک ہسٹری ایک عجیب پیٹرن دکھاتی ہے۔ کچھ سال فاسٹ گروتھ، پھر کرائسس، آئی ایم ایف پروگرام، پھر ساتھ ہی اسٹیبلٹی، امپورٹس میں اضافہ، ڈالرز کی کمی اور دوبارہ آئی ایم ایف۔ یعنی ہم پروگرس کم اور ریسیٹ زیادہ کرتے رہے۔ اگر جی ڈی پی گروتھ دیکھی جائے تو 1960s ہمارے بہترین ادوار میں سے ایک تھا۔ گروتھ 6% سے زیادہ رہی، انڈسٹریز لگی، ایگریکلچر ماڈرنائز ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ پلاننگ انسٹیٹیوشن نسبتاً اسٹرانگ تھے، لیکن اس گروتھ کا فائدہ سب تک نہیں پہنچا۔ انیکویلٹی اور ریجنل ڈیوائڈ بڑھے۔ 1980s میں بھی گروتھ تقریباً 6.5% رہی، مگر اس کے پیچھے فورن ایڈ اور ساتھ ہی ساتھ گلف ریمیٹنسز کا بڑا کردار تھا۔ اگر آپ ارلی 2000 میں دیکھیں تو بینکنگ، کنسٹرکشن، ٹیلی کام اور انویسٹمنٹ کا بوم آیا، گروتھ 7% کے قریب پہنچ چکی تھی، مگر وہ ماڈل زیادہ تر کنزمپشن، امپورٹس اور چیپ منی پر کھڑا تھا۔ گلوبل کنڈیشنز بدلی تو بوم بھی ختم ہو گیا۔ تو پاکستان کا بیسٹ ایرا کون سا تھا؟ آنیسٹلی پاکستان کا کوئی بھی ایک ایرا مکمل طور پر بیسٹ نہیں تھا۔ ہر دور میں کوئی اسٹرینتھ تھی، مگر ہر دور ایک کریٹیکل چیز چھوڑ گیا: سسٹینیبل انسٹیٹیوشنز۔ ہم نے پروجیکٹس بنائے، سسٹمز نہیں۔ گروتھ حاصل کی، پروڈکٹیوٹی نہیں۔ ڈالرز ادھار لیے، ڈالر ارننگ اکانومی نہیں بنائی۔ آج اچھی خبر یہ ہے کہ 2023 والا امیجیٹ ڈیفالٹ ریس کافی حد تک پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اکانومی نے تقریباً 3.7% گروتھ کی ہے، ریمیٹنسز ریکارڈ لیول پر ہیں، ریزروز بہتر ہوئے ہیں اور کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے۔ لیکن سٹیبلٹی اور پراسپیرٹی ایک چیز نہیں ہے۔ انفلیشن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پرائسز واپس نیچے آ گئی ہیں۔ گھر کا بجٹ آج بھی اسی طرح سکویزڈ ہے۔ پاورٹی تقریباً 28.9% ہے، 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں اور ملینز آف ینگ پیپل جابز تلاش کر رہے ہیں۔ اگلے 10 سال میں پاکستان کو تقریباً 3 کروڑ جابز پیدا کرنا ہوں گی۔ ذرا سوچیں، اگر آج کے نوجوان کو ایجوکیشن، سکل اور اپرچونٹی نہ ملی تو دنیا کی 5ویں بڑی نوجوان آبادی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ نہیں بلکہ ڈیموگرافک کرائسس بن سکتی ہے۔ پھر ڈیٹ چیلنج بھی سامنے ہے۔ پاکستان کا فیڈرل ڈیٹ 83 ٹریلین روپیز سے تجاوز کر چکا ہے، لیکن ڈیٹ بذات خود مسئلہ نہیں۔ امریکہ کا ڈیٹ بھی 40 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے اور وہ سالانہ تقریباً 1 ٹریلین ڈالر صرف انٹرسٹ میں ادا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امریکہ ڈالر پرنٹ بھی کرتا ہے اور ٹیکنالوجی، کیپٹل اور گلوبل برانڈز کے ذریعے ڈالر ارن بھی کرتا ہے۔ پاکستان ڈالر پرنٹ نہیں کر سکتا، ہمیں اسے ایکسپورٹ سے کمانا پڑتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنا لون لیا، سوال یہ ہے کہ لون لے کر بنایا کیا، واپس کرنے کے لیے کمائیں گے کیا۔ اگر قرض سے ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، فیکٹریز اور ایکسپورٹس بڑھی تو وہ انویسٹمنٹ ہے۔
اگر پرانا قرض چکانے اور کرنٹ ایکسپنسز پورے کرنے میں چلا جائے تو وہ صرف نیکسٹ جنریشن کے نام بل ہے۔ اب پاکستان کے پاس مزید ایکسپیریمنٹس کا وقت نہیں ہے۔ اگلے فیز کے لیے پرائورٹیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اب بچوں کو صرف ڈگری نہیں بلکہ مارکیٹیبل سکلز دیں۔ اے آئی، فائنینشیل لٹریسی، کوڈنگ، کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی ٹریننگ۔ دوسری، بجلی اتنی افورڈیبل بنائیں کہ سولر صرف اے سی نہ چلائے بلکہ اسمال فیکٹریز، کولڈ اسٹوریج، فارمز اور ساتھ ہی ساتھ ڈیجیٹل بزنسز بھی چلائے۔ تیسرا، ٹیکس ان لوگوں اور سیکٹر سے کلیکٹ کریں جو پے کر سکتے ہیں۔ ہر بجٹ میں سیلریڈ کلاس اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو اے ٹی ایم سمجھنا بند کریں۔ اور چوتھی، اوورسیز پاکستانی سے صرف ریمیٹنسز نہ مانگے، ان کے نالج نیٹ ورکس اور ساتھ ہی ساتھ کیپٹل کو یونیورسٹیز، اسٹارٹ اپس اور ایکسپورٹ بزنسز کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ سب سے بڑھ کر پالیسی کنسسٹنسی چاہیے۔ انویسٹر ٹیکس سے زیادہ انسرٹنٹی سے ڈرتا ہے۔ رولز ہر 6 ماہ بعد بدلیں گے، انرجی پرائسز انپریڈکٹیبل ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ پالیٹکس اکانومی کو ہوسٹیج رکھے گی، تو لوکل انویسٹرز بھی اپنا کیپٹل باہر لے کے جائے گا۔ آج 14 اگست پر ہمیں فیک آپٹمزم بھی نہیں چاہیے اور پرماننٹ نیگیٹیوٹی بھی نہیں چاہیے۔ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ نہیں مگر ابھی سکسیسفل اکانومی بھی نہیں۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ایجوکیشن بھی اچھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، سولر ریولیوشن بھی ہے، ڈیجیٹل یوتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ گلوبل ڈائسپورا ہے، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 79 سال ہم نے دنیا کو ثابت کیا کہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے۔ اب 80ویں سال ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان گرو بھی کر سکتا ہے، اور ایسی گروتھ جو صرف رپورٹس اور پریزنٹیشنز میں نہیں بلکہ کلاس رومز، انکمز، جابس اور ساتھ ہی ساتھ ہاؤس ہولڈ بجٹس میں نظر آئے۔ کیونکہ اصل آزادی صرف اپنا فلیگ رکھنے کا نام نہیں ہے، اصل آزادی یہ ہے کہ ہمارے اکنامک ڈیسیژنز کسی رول اوور، بیل آؤٹ یا پھر ایکسٹرنل پریشر کے محتاج نہ ہوں۔ پہلی آزادی نے ہمیں پاکستان دیا تھا، اب اگلی اکنامک فریڈم اس پاکستان کو ایک پراسپرس فیوچر دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔